پاکستان کی امن کے لیے سفارتی کوششیں کامیاب، امریکہ اور ایران میں معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا طویل اور اہم مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پایا۔ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک رواں ہفتے متعدد ملاقاتیں کریں گے۔ معاہدے پر عمل درآمد سے قبل تکنیکی امور پر مشاورت ہوگی۔ میثاق میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر کارروائیاں روکنا شامل ہے۔ معاہدے کے لیے قطر، سعودی عرب اور ترکی کے کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تعاون پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر۔ سب کو مبارکباد، ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ابن ہارمز جمعے کو معاہدے پر دستخط کے بعد کھل جائے گی۔ دونوں ممالک نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے پر اتفاق کیا۔ عالمی گزرگاہ کو بارودی سرنگیں ہٹانے کے بعد کھولا جائے گا۔ بارودی سرنگیں ہٹانے کے بعد تیل کی ترسیل شروع ہو جائے گی۔ یہ عظیم ڈیل خطے میں امن و سلامتی لائے گی۔ کئی سابق صدور ایران کے ساتھ معاملات کرنے میں ناکام رہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے ایران کی بحری بندرگاہوں سے ناکہ بندی ہٹانے کا اعلان کیا تھا۔ معاہدہ ایران کو محدود سطح تک یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت دے گا۔ میثاق اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران کبھی بھی فوجی مقاصد کے لیے افزودگی نہیں کرے گا۔ اگر ایرانی حکومت نے مظاہرین کو دوبارہ کچلا تو پابندیوں میں نرمی نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو، کہا ایران حتمی معاہدے تک نہ پہنچا تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ معاہدے کے تحت آبِ ہارمز مستقل بنیادوں پر ٹول فری ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی سے تنگ، ٹرمپ نے نتن یاہو کو مشکل شخص قرار دے دیا، کہا ایران کے ساتھ معاہدہ اسرائیل کی مخالفت کے باوجود طے پایا۔ لبنان پر حملوں نے معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ نتن یاہو کے اس معاہدے پر امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو اسرائیل کا وجود شدید خطرے میں پڑ جاتا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی فتح پر ایرانی قوم کو مبارکباد، کہا اللہ کے حکم سے امریکہ اور اسرائیل کو شکست فاش ہوئی۔ ایرانی قوم کی مرضی دشمن پر مسلط کر دی گئی۔ مسلح افواج اور مزاحمت کاروں کی ثابت قدمی کو خراج تحسین۔ ترامیم کے بعد اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی۔ حتمی معاہدے کی صورت میں 60 روز کے اندر مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں مسودے پر اتفاق رائے کے لیے 14 سے 15 گھنٹے طویل مذاکرات کیے۔ امریکہ نے آخرکار ہماری ترامیم کو قبول کر لیا۔ مذاکرات میں ایران کی اولین ترجیح تمام پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ تہران معاہدے پر عمل درآمد جمعے سے کرے گا۔ آئندہ ہونے والے مذاکرات میں ثالث موجود رہیں گے۔ مذاکراتی عمل میں جوہری معاملات زیر بحث آئیں گے۔ مذاکرات میں ایران کی تعمیر نو کے طریقہ کار پر بات ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق معاہدے پر دستخط جمعہ 19 جون کو ہوں گے۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری اور مکمل طور پر ختم ہوگی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے ایران نے امریکہ کو امن معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ ایرانی اعلیٰ عسکری حکام کا کہنا ہے امریکہ کے پاس شکست تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری ختم ہوگی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران امریکہ معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل قرارداد کے ذریعے کرنا بھی مسودے میں شامل ہے۔ ایران کے تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کی جائیں گی۔ ایران جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے خطے میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے۔ اپنی معاہدے میں ایران کو میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپ کی حمایت شامل نہیں۔ مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب کے منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ مذاکرات سے قبل امریکہ ایران کے منجمد $12 ارب جاری کرے گا۔ کسی بھی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف، کہا ایرانی عوام کے سامنے خود کو جواب دہ اور ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک ہیں۔ قانون کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے والوں کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے۔ تنقید معاشرے کا حق ہے مگر شرافت کے تقاضے بھی ضروری ہیں۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران امریکہ امن معاہدے پر بیان۔ ٹویٹ میں کہا اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کر دکھایا۔ امریکہ ایران ڈیل سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک آ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل ریکارڈ۔ دوسری جانب ایران امریکہ معاہدے سے ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی۔ جاپان کے نکی انڈیکس میں 5% سے زائد تیزی ریکارڈ۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی 1% اضافہ۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں بھی تیزی۔ جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 5.27% اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان۔ انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,75,000 سے زائد پر ٹریڈ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر سرمایہ کاروں کا اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری سے ان کے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ویڈیو لنک خطاب۔ کہا پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس وقت کامیابی کی جانب رواں دواں ہے۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بدولت پاکستان اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے نتن یاہو کو ممکنہ ایران ڈیل پیش رفت پر آگاہ کیا۔ UN، قطر، فرانس اور برطانیہ کا امریکہ اور ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل UN انٹونیو گوئٹرس نے معاہدے کو کشیدگی کے خاتمے کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ امریکہ اور ایران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا معاہدے میں آپ نے ہرمز کی بحالی اور مزید مذاکرات کے لیے فریم ورک شامل ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا تمام فریقین آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں۔ قطر کا پاکستان اور تمام علاقائی اور بین الاقوامی فریقین سے اظہار تشکر۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں امریکہ، پاکستان، قطر اور دیگر فریقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ہرمز میں بغیر کسی رکاوٹ کے آمد و رفت بحال ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا آپ نے ہرمز کو فوری اور بغیر کسی شرط کے دوبارہ کھولا جائے۔ فرانس لبنان کی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ نے آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر بھارتی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق بھارت کے احتجاج کے باوجود امریکہ نے آپ نے ہرمز کی بندش پر اپنے موقف کا بھرپور دفاع کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکی فوج کا حکم ماننا پڑے گا۔ آپ نے ہرمز میں خلاف ورزی پر بھارتی بحری جہاز پر امریکی حملے سے 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بھارتی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے بھارتی حکومت کی ناکامی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا جب ملک کا وزیر اعظم نااہل، کمزور اور کمپرومائز ہو تو ملک کی ایسی ہی ہزیمت ہوتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا امن معاہدہ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے ذریعے امن کی طرف اہم قدم ہے۔ مثبت پیش رفت عمل میں شامل تمام فریقین کی مدبرانہ قیادت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ علاقائی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثابت قدم حمایت کو سراہتا ہوں۔